المقصد الاول فی المرفوعات، مقدمے سے فارغ ہو کر جو بتائے گئے ہیں 3 مقصد ہے، مقدمے کے علاوہ 3 مقصد ہیں۔ پہلے مقصد میں مرفوعات، دوسرے میں منصوبات اور تیسرے میں مجرورات کا بیان آئے گا۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں ہے۔ مرفوعات کہتے ہیں جس پر رفع ہو، جس پر اعراب رفع کا ہے۔ رفع کا اعراب کیا طرح کا ہوتا ہے؟ ضمہ ہوتا ہے، رفع پر الف ہوتا ہے اور واو، ٹھیک ہے۔ جیسے جاءنی زیدن، یہ کیا ہے؟ زیدن پر رفع ہے نا۔ واو کی مثال جاءنی ابوک، رأیت اباک، جاءنی مسلمون، مسلمون کا اعراب واو کے ساتھ ہوتا ہے۔ تسنیہ کا اعراب الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ المرفوعات 8 اقسام، اسماء مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں۔ فاعل مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، جس کو نائب فاعل کہتے ہیں۔ کبھی فاعل غیر معروف ہوتا ہے، غیر معلوم ہوتا ہے، تو فعل کو مجہول لایا جاتا ہے اور جو اس کا مفعول ہے اسے اس کا نائب فاعل بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے سرق الکتاب، کتاب چوری ہو گئی۔ والمبتدا والخبر وخبر ان واخواتها، ان اور اس کے اخوات کی خبر، ان کان لکن لیس لعل، ان کی خبریں بھی جو ہے مرفوع ہوتی ہیں۔ کانا اور اس کے اخوات کا اسم یہ بھی مرفوع ہے۔ اور ما ولا مشبہتان بلیس، ایسے ما ولا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اور لا نفی جنس، ایسی لا جو نفی جنس کے لیے ہو اس کی خبر بھی منصوب ہوتی ہے۔ یہ 8 صورتیں بتا رہے ہیں جو منصوب مرفوع ہوا کرتی ہیں۔ 8 قسمیں۔ سب سے پہلے فاعل کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ کلام میں فاعل عمدہ ہوتا ہے اس لیے فاعل کا ذکر پہلے کیا ہے۔ الفاعل كل اسم قبله فعل او صفة اسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه۔ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل یا صفت ہو جس کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو، فعل یا شبہ فعل پایا جائے، ٹھیک ہے۔ کوئی اسم ذکر کیا جائے اس سے پہلے، ایک قید لگا رہے اس سے پہلے کی، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے اگر فعل یا شبہ فعل ذکر کیا جائے اس کے بعد اسم لایا جائے گا، تو اب ایسی صورت میں اس اسم کو فاعل بنایا جائے گا۔ اگر اس کے برعکس ہو جائے، پہلے اسم آ جائے اس کے بعد فعل آ جائے، اب ایسی صورت میں اس اسم کو فاعل نہیں بنائیں گے، بلکہ اس فعل میں جو ضمیر ہوگی وہ اس کا فاعل ہوگی۔ اس سے پہلے فعل یا صفت ہو، اسند الیہ، اس کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہو اس طور پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہو، وہ اسم کی طرف اس فعل کی اسناد کی گئی ہو اس طور پر کہ وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ جیسے قامہ زیدن کہا گیا ہے تو قیام زید کی طرف منسوب ہے، قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے اس طور پر کہ قیام اسی سے ثابت ہے نا۔ یہاں 2 قید بتا رہے ہیں، انہ قام بہ لا وقع علیہ، جیسے ہم نے کہا ضرب زید، تو زید کی اسناد، ضرب کی اسناد زید کی طرف کی گئی ہے اس طور پر کہ ضرب کا وجود زید کے ذریعے ہو رہا ہے۔ قام بہ، زید قائم بالضرب ہے، لا وقع علیہ، اس طور پر نہ ہو کہ فعل اس پر واقع ہو، اگر فعل اس پر واقع ہوگا تو مفعول ہو جائے گا۔ جیسے قام زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، تو زید
اس مثال میں زید قائم بالضرب ہے، ضرب کا قیام زید کے ساتھ ہے، یعنی ضرب کا ثبوت زید کے ساتھ ہے، زید سے ہو رہا ہے، اور عمر جو ہے اس کے اوپر اس کا وقوع ہو رہا ہے، اس لیے وہ مفعول ہوگا۔ آگے اس کی بحث آئے گی۔ فاعل ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو، جس کی اسناد اس اسم کی طرف کی گئی ہے، اس طور پر کہ وہ اسم فعل کے ساتھ قائم ہو یا فعل اسم کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ، اور وہ فعل اس اسم پر واقع نہ ہونے والا ہو، جیسے قام زید یا زید ضارب ابوہ عمرا۔ پہلی مثال قام زید میں قام فعل ہے اور اسم اس کا فاعل ہے، کیونکہ فعل مقدم ہوا ہے اور اسم مؤخر ہوا ہے، اسم سے پہلے فعل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قام زید میں زید ضارب ابوہ، تو زید ضارب ابوہ میں یہ شبہ فعل کی مثال ہے، ضارب، اور اس کا فاعل ابوہ ہے، یعنی اس کی فعل کی نسبت جو کی گئی ہے وہ ابوہ کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما ضرب زید یہ فعل نفی ہے، ما ضرب زید، جس طرح مثبت فعل کی اسناد ہوتی ہے اسم کی طرف اور اسے فاعل بناتا ہے، ایسے ہی منفی فعل کی بھی اسناد ہوتی ہے، جیسے ما ضرب زید، زید نے نہیں مارا، تو اس مثال میں زید فاعل بن رہا ہے، اور ضربہ ما ضربہ جو فعل ہے یعنی زید کا نہ مارنا، یہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ وكل فعل لا بد له من فاعل مرفوع مظهر كذهب زيد او مضمر بارز كضربت زيدا او مستتر كزيد ذهب۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہر فعل کے لیے ایک فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ فاعل کی تین صورتیں ہوتی ہیں، کبھی فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے، اور اگر اس میں ضمیر ہو تو اس کی دو صورتیں نکلتی ہیں، کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے اور کبھی ضمیر مستتر۔ مظہر کہتے ہیں، مظہر وہ فاعل جو ظاہر ہو، یعنی اسم کے بعد آنے والا ہو اور واضح ہو، ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہو، ٹھیک ہے، جیسے ذہب زید میں ذہب فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ اور مضمر جیسے ضربت زیدن، یہ ضربت میں تا ضمیر بارز ہے، تا ضمیر جو متکلم کی ہے یہ ضمیر اس کا فاعل ہے، ضربت میں ضرب کا فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، اور یہ ضمیر بارز ہے، ضمیر ظاہر ہے۔ اور مستترین یا ضمیر پوشیدہ ہو، یعنی لفظوں میں ظاہر نہ ہو، نہ اس کی کوئی علامت موجود ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید ذہب، زید یہاں پر مبتدا ہو جائے گا، ذہب فعل ہے اور اس میں ہوا کی ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل ہوگا۔ تو فاعل کی تین صورتیں ہو گئیں، فاعل کبھی مضمر ہوتا ہے اور کبھی مظہر ہوتا ہے۔ مضمر جب ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، کبھی بارز ہوگا اور کبھی مستتر ہوگا۔ اب کہہ رہے کان الفاعل مظہرا وحد الفعل ابدا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے ذہب زید یا ذہب ولد، ذہب ولدان، ولدان تسنیہ ہے لیکن ذہب فعل کو واحد لایا جائے گا، اور ذہب الاولاد یا ذہب العلماء، کچھ بھی کر لیں، علماء اور اولاد یا طلاب یہ فاعل ہیں اور جمع ہیں، اس کے باوجود فعل کو واحد لایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر فاعل ایک، دو، تین ہوں یا اس سے زائد ہوں تو فعل کو واحد کیوں لایا جاتا ہے؟ تو نحویوں نے یہ بتایا ہے کہ جو فعل کا واحد تثنیہ جمع ہونا جو ہوتا ہے وہ فاعل کی شناخت کے لیے ہوتا ہے، فاعل کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس میں مظہر ہوتا ہے، جو اسم مظہر ہوتا ہے یعنی ظاہر ہوتا ہے، وہ پہلے ہی سے عیاں ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ ایک ہیں یا دو ہیں یا چند ہیں،
جیسے ہم نے ایک مثال دی ذهب العلماء، اور ایک مثال ہے اس کے برعکس العلماء ذهبوا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ذهب نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ کوئی فاعل، اس کا جو فاعل ہے ذهب کا یہ ظاہر نہیں ہے، پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر ذهب آپ نے کہہ دیا تو ہوا کی ضمیر نکلے گی اور وہ علماء کی طرف راجع نہیں ہو سکتی ہے، تو پتہ چلے گا کہ اس کی ضمیر کہیں اور لوٹ رہی ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہم ماقبل میں جمع کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی واحد کو ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ العلماء ذهب كل واحد منهم، اگر ہم نے یہ کہا کہ العلماء ذهب كل واحد منهم، تو آپ یہ بتائیے کہ علماء یہاں پر فاعل تو بنیں گے نہیں، نہ علماء کی ضمیر اس میں فاعل بن رہی ہے، بلکہ فاعل کون ہو رہا ہے؟ كل واحد منهم جو کہا گیا ہے یہ اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو فعل کی جو فعل کا تثنیہ یا جمع لانا جو ہوتا ہے وہ فاعل کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو بالکل عیاں ہوتا ہے کہ وہ ایک ہیں یا دو ہیں یا تین ہیں یا اس سے زائد ہیں۔ ہم نے کہا ذهب زید، پتہ چل گیا کہ فاعل ایک ہے، ذهب الزیدانی، پتہ چل گیا کہ فاعل دو ہیں، ذهب الزیدون یا ذهب العلماء، پتہ ہے پہلے سے کہ فاعل تین ہیں یا تین سے زائد ہیں، سمجھ آ رہی بات نا؟ اب ایسی صورت میں فعل کو تثنیہ اور جمع لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فاعل پہلے سے معلوم ہے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے کہ زید ذهب، الزیدانی ذهبا، الزیدون ذهبوا، تو جب تثنیہ اور جمع لائیں گے فعل کو تبھی پتہ چل پائے گا کہ اس کا فاعل تثنیہ اور جمع ہے جو کہ ماقبل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اگر اس میں آپ واحد لے کے آ جائیں تو ماقبل میں تثنیہ یا جمع ہو تو مطابقت نہیں ہو پائے گی اور پتہ نہیں چل پائے گا کہ اس کا فاعل کون ہے۔ تو فاعل کا واحد تثنیہ جمع ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد لایا جائے گا۔ ہاں اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، یعنی پہلے کوئی لفظ کوئی اسم مذکور ہو، بعد میں ایک ضمیر لانی ہے جس کو اسم کی طرف لوٹانا ہے، تو اب ماقبل میں جو فاعل ماقبل میں جو اسم ہوگا مذکور ہوگا اس کی طرف جو ضمیر لوٹ سکے گی وہی لائی جائے گی اور اسی کے مطابق فعل تثنیہ اور جمع لایا جائے گا۔ جیسے اگر ہم نے کہا کہ اب طالبان، دو طالب علم، اب ظاہر سی بات ہے اس کی طرف ہمیں ضمیر لوٹانی ہے جو فعل میں موجود ہوگی، اگر ہم تثنیہ کی ضمیر لائیں گے تبھی اس کی طرف لوٹ پائے گی، اور تثنیہ کی ضمیر لانے کے لیے اب فعل کو بھی تثنیہ لانا ضروری ہے۔ ان کان الفعل متعدیا، فعل اگر متعدی ہو، کان لہ مفعول بہ، تو اس کے لیے ایک مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی فعل اگر لازم ہو تو آپ نے پڑھا ہوگا اس سے پہلے کہ فعل لازم جو ہوتا ہے فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اور فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ مفعول چاہتا ہے ہر حال میں، کبھی ایک مفعول، کبھی دو مفعول اور کبھی تین مفعول۔ تو جب بھی آپ فعل متعدی کو ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مفعول کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، وإن كان الفاعل مظہرا وحد الفعل، اگر فاعل مظہر ہو تو فعل کو واحد لایا جائے گا ہمیشہ، جیسے ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ وإن كان مضمرا، اور مضمر اگر ہو فاعل وحد للواحد تو واحد کے لیے واحد لایا جائے گا، یعنی فاعل واحد کے لیے، جیسے زید ضرب اگر کہا جائے تو زید چونکہ واحد ہے اس وجہ سے اب اس کا فاعل ہوا کی ضمیر ہوگی جو اس کی طرف راجع ہوگی۔ اب ہوا کی ضمیر واحد ہے لہذا فعل کو بھی واحد لایا جائے گا۔ اگر الزیدانی ذہبا کہا جائے گا تو چونکہ اس کی طرف جو ضمیر راجع ہوگی وہ تثنیہ کی ضمیر ہوگی تو تثنیہ کی وجہ سے فعل کو تثنیہ لایا جائے گا۔ ایسے ہی جمع میں بھی ہے۔ وَثُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، اور تثنیہ لایا جائے گا فعل کو مثنیٰ کے لیے، جیسے الزیدان ضربا، وجمع للجمع،
اور جمع کے لیے فعل کو جمع لایا جائے گا، جیسے الزیدون ضربوا. وإن كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما بإزائه ذكر من الحيوان أنث الفعل أبدا إن لم تفصل بين الفعل والفاعل. کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی اسے کہتے ہیں جس کے بالمقابل حیوان مذکر ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اگر فعل اور اسم کے درمیان فصل نہ کیا جائے تو فعل کی تانیث ضروری ہے، فعل کی تانیث واجب ہے، اور اگر فصل کر دیا جائے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو فعل کو مؤنث لائیں، چاہے تو فعل کو مذکر ذکر کریں. انث الفعل ابدا ان لم تفصل بین الفعل والفاعل. فعل کو مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ اگر فعل اور فاعل کے درمیان فصل نہ کیا گیا ہو، جیسے قامت ہندن. اب دیکھیے قامت فعل ہے اور ہندن فاعل ہے، اور فعل اور فاعل کے درمیان کسی طرح کا کوئی فصل نہیں ہے، کوئی جدائیگی نہیں ہے، بیچ میں کوئی تیسرا کلمہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں فاعل کے فعل کو مؤنث لانا واجب ہے. وَإِن فَصَّلْتَ فَلَكَ الْخِيَارُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ. لیکن اگر آپ نے فصل کر دیا، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان فصل کر دیا ہے، تو اب ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، چاہے تو فعل کو مؤنث ذکر کریں اور چاہے تو مذکر ذکر کریں. جیسے ضرب الیوم ہندن. اب ضربہ فعل ہے اور ہندن اس کا فاعل ہے. اب دیکھیے کہ اس فعل اور فاعل کے درمیان مفعول فی سے فصل کر دیا گیا ہے، بیچ میں مفعول فی واقع ہو گیا ہے، تو اس فصل کی وجہ سے جائز ہو گیا کہ اس کو مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ ضَرَبَتِ الْيَوْمَ ہِندٌ. اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہیں کہ آج کے دن ہندا نے مارا. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي. اور یہی حال مؤنث غیر حقیقی کا ہے، ٹھیک ہے. مؤنث غیر حقیقی جو ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ چاہیں تو اس کے فعل کو مذکر لائیں اور چاہے تو اس کے فعل کو مؤنث لکھ لائیں. دوسرا والا جو حکم بیان کیا گیا ہے مؤنث کا، اسی میں یہ آئے گا. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي. ایسے ہی مؤنث غیر حقیقی جیسے آپ کہیں طلعت الشمس، وَإِن شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ. هذا إذا كان الفعل مسندا إلى المظهر. اب یہاں پر ایک شرط یہ بتا رہے ہیں، یعنی مؤنث غیر حقیقی کی، کہ یہاں پر جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے فعل کے مذکر اور مؤنث لانے کا، یہ اس صورت میں ہے جبکہ فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہو، ٹھیک ہے. طلع الشمس یا طلعت الشمس، چونکہ یہاں پر فعل جو واقع ہوا ہے اس کا فاعل اس میں مظہر ہے جو آگے آ رہا ہے الشمس. اس اعتبار سے تذکیر تانیث میں آپ کو اختیار ہے. لیکن اگر اس فعل کی اسناد اس میں مضمر کی طرف ہو جائے تو اب ایسی صورت میں فاعل کو مؤنث لانا، فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوگا. دیکھیے کہہ رہے ہیں اذا کان فعل مسند مظہر. یہ اس وقت ہوگا جبکہ فعل مسند ہو ایک مظہر کی طرف. وَإِن كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ. اور اگر مسند ہوگا مضمر کی طرف، انِّثَ ابدا، ہمیشہ اسے مؤنث ذکر کیا جائے گا. جیسے الشمس طلعت. الشمس پہلے ذکر ہو گیا ہے اور طلعت میں جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل بن رہی ہے. تو چونکہ ضمیر مؤنث کی ہے جو کہ شمس کی طرف راجع ہونے والی ہے، تو اس مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے فعل کو مؤنث لایا جائے گا. وجمع التکسیر کالمؤنث غیر الحقیقی. اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. جو جمع تکسیر ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو اختیار ہے کہ قام الرجال کہیں چاہے قامت الرجال کہیں، دونوں صورتیں درست ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. والرجال قامت. اب یہ تیسری کی مثال ہے. ایک تو اوپر جو بتایا تھا نا کہ اگر فعل کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہو تو آپ کو اختیار ہے چاہے فعل کو مذکر لائیں چاہے فعل کو مؤنث لائیں. لیکن اگر فعل کی اسناد اس میں مضمر کی طرف ہو، اب ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے. یہی حال اس کا بھی ہے جمع تکسیر کا.
جمع تکسیر کسے کہتے ہیں؟ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، جیسے رجال، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو قامر رجال کہیں اور چاہیں تو قامت رجال کہیں، اور اگر دیکھیے اس میں بھی بتا رہے ہیں وہی قاعدہ جاری ہوگا، اور رجال کو پہلے اگر ذکر کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ فعل کے ساتھ ضمیر لانی ہے جو اس کی طرف لوٹانا ہے، تو اس وقت ضروری ہے کہ قامت رجال، الرجال و قامت کہا جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِيهِ الرِّجَالُ قَامُوا، اور یہ بھی جائز ہے کہ الرجال و قاموا کہا جائے، رجال کی مناسبت سے اس کو جمع لے کے آیا جائے۔ وَيَجِبُ تقدیم الفاعل علی المفعول، اور فاعل کی تقدیم مفعول پر واجب ہے، اذا کانا مقصورین، جبکہ وہ دونوں اس میں مقصور ہوں، اس میں مقصور ہوں گے تو فاعل کی تقدیم مفعول پر واجب ہے۔ اگر تقدیم نہیں کریں گے تو التباس لازم آئے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون فاعل ہے کون مفعول ہے۔ جیسے ضربہ موسیٰ عیسیٰ کہا ہے، اب ایسی صورت میں جو فاعل ہوگا اسے مقدم رکھا جائے گا، اور جو مقدم ہوگا اسی کو فاعل مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس صورت میں آپ فاعل کو مؤخر کر دیں اور مفعول کو مقدم کر دیں تو التباس لازم آ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے، اس لیے کہ دونوں اس میں مقصور ہیں، دونوں میں سے کسی پر اعراب ظاہر نہیں ہوا ہے۔ یجب تقدیم الفاعل علی المفعول اذا کان مقصورا وخفت اللبس، اگر دونوں کے دونوں اس میں مقصور ہوں اور لبس کا خوف ہو، یعنی التباس کا خوف ہو، جیسے ضربہ موسیٰ عیسیٰ۔ ویجوز تقدیم المفعول علی الفاعل ان لم تخف اللبس، اور اگر مفعول کی فاعل پر تقدیم جائز ہے اگر التباس کا خوف نہ ہو، جیسے اکل القمصرہ یحییٰ۔ اب ایسی صورت میں دیکھیے قمصرہ کا معنی ہوتا ہے امرود کے، اکل القمصرہ یحییٰ اگر آپ کہیں گے تو آپ نے اس میں مفعول کو مقدم کر دیا ہے اور یحییٰ جو فاعل ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے، اس میں کسی طرح کا التباس نہیں ہے۔ کوئی غبی سے غبی انسان بھی ہوگا تو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ قمصرہ فاعل ہے اور یحییٰ اس کا مفعول ہے۔ ضربہ عمرا زیدن، اس میں بھی آپ دیکھیے چونکہ اس میں اعراب ظاہر ہے تو اعراب اس بات کا قرینہ ہے کہ عمرن جو ہے یہ مفعول مقدم ہے اور زید مفعول فاعل مؤخر ہے۔ تو یجوز حذف الفعل حیث کانت قرینۃ، اور اگر قرینہ موجود ہو فعل کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے زیدن کہا جائے کہ جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا ہے کہ جس نے پوچھا ہے کہ من ضربہ، کسی نے کہا ہے من ضربہ تو آپ نے اس کے جواب میں صرف زیدن کہا ہے تو بھی چل جائے گا، اس لیے کہ ایسی صورت میں فعل محذوف ہوتا ہے۔ اب عبارت ہوگی ضربہ زیدن، کیونکہ ما قبل میں جو استفہام ہے وہ اس بات کا قرینہ ہے کہ زید ہی فاعل ہے اور ضرب ہی کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے ضرب کو دوبارہ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل اور فاعل دونوں کو ایک ساتھ حذف کر دیا جائے، لیکن یہاں پر بھی قرینہ ہونا چاہیے، جیسے کہا جائے نعم، اس شخص کے جواب میں جو پوچھے اقام زیدن، کیا زید کھڑا ہو گیا، اگر کسی نے پوچھا زید کھڑا ہو گیا تو صرف نعم کہہ دیا جائے گا تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصل عبارت ہوگی نعم قام زیدن، ہاں زید کھڑا ہوا، لیکن جب ما قبل کا استفہام وارد ہو گیا ہے تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ زید ہی کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے اور زید کے قیام کے تعلق سے استفسار کیا جا رہا ہے، مزید اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف نام کہہ دے یا اللہ کہہ دے تو بھی کام چل جائے گا۔ یہ جوازی صورتیں ہیں۔ وقد یحذف الفاعل ویقام المفعول مقامہ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کے قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، اذا کان الفعل مجہولا، جب فعل مجہول ہو۔ فعل مجہول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فاعل ظاہر نہ ہو، فاعل موجود نہ ہو، فاعل کے بارے میں کسی طرح کوئی علم نہ ہو، اب ایسی صورت میں اس فاعل کی جگہ پر مفعول کو رکھا جاتا ہے اور فعل کو معروف سے مجہول کر دیا جاتا ہے، جیسے ضربہ زیدن، زید مارا گیا، کس نے مارا ہے یہ معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہوتا تو اس کی طرف اسناد کی جاتی فعل کی، چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے فعل کی اسناد مفعول کی طرف کی گئی ہے، اس طور پر کہ مفعول کو فاعل کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے، اسے مفعول معلوم اسم فاعل ہو یہ نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ آگے نائب فاعل کی بحث آئے گی تو اس کے تعلق سے بتائیں گے۔ اب یہاں سے ایک نئی فصل شروع ہو رہی ہے جو تنازع فعلان میں ہے۔
چونکہ فائل کا ذکر چل رہا تھا، تو اب یہاں پر کچھ ایسی صورتیں آتی ہیں کہ کبھی فعل ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد دو اسم مذکور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس فعل کا فاعل کسے بنائیں؟ ان میں سے ہر ایک جو ہے اسے اپنا اپنا عامل بنانا چاہتا ہے ان دو اسموں میں سے۔ اس کی بحث انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔